فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم، یعنی وہ ہستی جو اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکے۔ ضروری ہے کہ اس کا علم بھی پھر لامحدود ہو، ہر چیز اس کے سامنے ہو، غیب بھی اور حاضر بھی، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہ ہو۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس قدرت ہو، اختیار ہو، العزیز، اور علم اور قدرت اور طاقت کے باوجود وہ رحیم بھی ہے، الرحیم، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی اس کی قدرت ایسی نہیں، اس کا زور ایسا نہیں کہ جو اندھا دھند دوسروں پر استعمال ہو، زبردست قوت کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق ہے۔ لیکن انسانوں کا حال کیا ہے کہ جب انہیں کچھ تھوڑی سی بھی قوت ملتی ہے تو پھر وہ آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ الذی احسن کل شیء، وہی ذات، وہی رب جس نے بہت خوب بنایا ہر چیز کو، خلقہ، بنایا اس کو، یعنی جو بھی چیز اس نے بنائی خوب ہی بنائی، بہت اچھی بنائی۔ ہر چیز کے اندر ایک انفرادیت ہے، ہر چیز میں ایک خاص حسن ہے، اور اس کا حسن ضروری نہیں کہ ظاہری ہو، بلکہ اس کا حسن اس کا مقصد ہے۔ جیسے کل بھی مسخر ہونے میں یہ بات آئی تھی، یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد کے لیے اس کو بہترین شیپ بھی دی گئی ہے، اور وہی شیپ اس کے لیے خوبصورت ترین بھی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی آنکھ اور حیوانی آنکھ، کہنے میں دونوں آنکھ ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کیا مختلف جانوروں کی آنکھوں کو باہم کمپیئر کر سکتے ہیں؟ پانی میں رہنے والے جانوروں کی آنکھیں آپ دیکھیں، صحرا میں گھومنے والے اونٹ کی آنکھ کو دیکھیں، آپ اس کی پلکوں کو آپ دیکھیں کہ جب وہ باہم بند ہوتی ہیں تو بالکل مکمل طور پر سیل ہو جاتی ہے کہ مٹی اور گرد ان کے اندر نہیں جا سکتی۔ ورنہ صحرا میں جتنی آندھیاں چلتی ہیں تو اونٹ تو اندھے ہو جائیں، دیکھ ہی نہ سکیں آگے۔ لیکن پانی کے اندر جو جانور ہیں، مثلا مینڈک کی آنکھیں یاد ہیں، کچھ تو اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور جانوروں کی آنکھیں، اور پھر ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد ایک خاص شیپ دی۔ اب دیکھیں کان کی شیپ فرق ہے، آنکھ کی فرق ہے، ناک کی فرق ہے، ہونٹوں کی فرق ہے۔ نہیں صرف اس نے تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ ہر چیز کو بہترین شکل پر تخلیق کیا، اسے اس کی مقصد کے تکمیل کے لیے بہترین شیپ عطا کی جس سے وہ اپنا کام بہتر سے بہتر طور پہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایسا نہیں کیا کہ ان اعضاء کو بنایا، بلکہ درست جگہ پر بھی لگایا اور ان کو بہترین شکل بھی عطا کی۔ اپنے چہرے کو ہی آپ دیکھیے کہ ہر چیز کتنے بہترین جگہ پر فٹ ہے، ان میں کتنا حسین امتزاج ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہماری دو آنکھوں کی جگہ دو ہونٹ ہوتے اور ہونٹوں کی جگہ آنکھ ہوتی کہ سامنے تو ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں بنائی، ہونٹ بھی دو بنائے لیکن مختلف طریقے کے۔ نمبر ایک، احسن کل شیء، ہر چیز کو احسن شکل پہ پیدا کیا اور پھر بامقصد پیدا کیا۔ یہ تو انسانی جسم کی بات ہے نا، اس پہ تو ان گنت مثالیں آپ لا سکتے ہیں۔ مثلا پھلوں میں آپ دیکھیے، لیمو کا سائز فرق ہے، اورنج کا فرق ہے، رنگ، شکل، خوشبو، ذائقہ، ہر چیز کی شیپ کو آپ دیکھیے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اور ان سب چیزوں میں سب سے بہترین چیز وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ اچھا، یہاں ہر چیز کو اچھا بنایا، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ سانپ کیوں بنایا؟ بظاہر ہمیں ان کا شاید کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو، لیکن یہ چیزیں بھی اپنی اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہیں اور ان کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ ایک مکھی بھی
یہ چیونٹی کتنی حقیر چیز نظر آتی ہے، لیکن ہم سے زیادہ ذہین مخلوق ہے، اگرچہ سائز میں بہت چھوٹی ہے اور ظاہری حال حلیے میں، لیکن ہم سے زیادہ آرگنائزڈ ہے، ہم سے زیادہ بہترین طریقے سے مل جل کر رہتی ہے، بہترین ٹیم ورک ہے ان کے اندر، بہترین اتفاق اور اتحاد ہے، اپنی کالونیز بنا کے رہتی ہیں۔ تو معمولی چیزیں جنہیں ہم بیکار سمجھتے ہیں، ان کا بھی اپنی اپنی جگہ تخلیق کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، وہ بھی اس کارخانہ قدرت میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ وہ جیسے ایک مشہور شعر ہے نا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ حتیٰ کہ انسان کے اندر جو منفی صفات ہیں، مثلا غصہ، مثلا حسد، شہوت، یہ تمام چیزیں کہنے کو کیا ہیں؟ منفی ہیں، لیکن غصے کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے۔ اگر کسی ظالم کو دیکھ کے آپ کو غصہ نہ آئے تو آپ انسان ہیں، پھر تو آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں۔ اسی طرح حسد رشک کے معنوں میں وہ ایک پازیٹیو کوالٹی ہے۔ اگر کسی کو دیکھ کر آپ کے اندر کسی چیز کا شوق ہی پیدا نہیں ہوتا تو آپ کتنے بے ذوق انسان ہیں پھر۔ تو وہ تمام چیزیں جو بظاہر دیکھنے میں بعض اوقات ہمیں بہت بری لگتی ہیں، بالکل اچھی نہیں لگتی، ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو موجود ہوتا ہے جو ظاہری طور پر ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اسی لیے پیچھے سورۃ لقمان میں آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کی، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ کچھ چیزوں کا حسن تو ظاہر میں نظر آتا ہے اور کچھ چیزوں کا حسن چھپا ہوا ہے، وہ کب کھلتا ہے؟ ان کے جوہر سامنے آنے پر۔ مثلا انسانوں میں سے بعض انسانوں کا آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے معاملہ کریں تو ان کی خیر آپ پہ کھل جائے تو آپ اپنے ہی آپ کو ملامت کریں۔ تو اس لیے صرف کسی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، صرف ظاہری حسن کو دیکھ کر ہی کسی چیز کو حسین نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا باطنی حسن ان کے ظاہری حسن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔ تو ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھیے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب سے پہلا انسان یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ان سے پھر آگے انسانیت کا آغاز ہوا، انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے باہم ملاپ سے نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، اور پھر براہ راست مٹی سے انسانوں کے پتلے بنائے جانے کی بجائے ایک خوبصورت طریقے پر انسانی نسل کو چلایا، اور وہ کیا ہے؟ من سلالۃ من ماء مہین، سلالہ ست، خلاصہ، نچوڑ، من ماء مہین حقیر پانی سے، یعنی نطفے کو یا سیمن کو کیا کہا گیا یہاں؟ سلالہ۔ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے، سبزیاں مٹی سے نکلتی ہیں، اسی طرح جانور جن کا گوشت آپ کھاتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں تو ان کی غذا بھی زمین سے ہی ملتی ہے، ان کو پانی بھی وہیں سے آتا ہے۔ انسانی جسم کو جتنے منرلز اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کی اصل مٹی میں ہے یا زمین میں ہے۔ پہلا انسان تو براہ راست مٹی سے بنا، لیکن اس کے بعد باقی انسان جو کچھ کھاتے ہیں اس کھانے سے ان کے جسم کے اندر ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے مزید انسان پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو غذا بھی انسان کھاتا ہے تو وہ تو ایک را شکل میں ہوتی ہے، کون سا سسٹم ہے جس میں جا کر ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں ویسٹ میں نکل جاتی ہیں، کچھ چیزیں خون بن جاتی ہیں، کچھ اور اپنی اصل شکل ڈھال لیتی ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ خون میں آئرن بھی ہے، اب آپ آئرن تو نہیں کھاتے، لیکن وہ آئرن کہاں ہوتا ہے؟ غذا کے اندر شامل ہوتا ہے۔ آپ اس غذا کو مزے لے کر کھا لیتے ہیں، وہ اندر پہنچ کر آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں پھر آپ کے آئرن کو جہاں بھی آپ کو جس شکل میں ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح جسم کے سارے اعضاء کی مختلف ضروریات پوری ہوتی۔ اب انسان جس پانی سے بنا اس کو سلالہ کہا گیا، ست، یعنی یہ نہیں کہ وہ براہ راست آپ کھانے سے نچوڑ کے نکال لیں جیسے کسی چیز کا جوس نکالا جاتا ہے، نہیں، غذا ایک شکل میں بدلتی ہے، پھر اس سے دوسری، پھر اس سے تیسری، پھر اس سے چوتھی، اور جس مادے سے انسان بنتا ہے وہ پورے جسم کا یا پوری غذا کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، نہیں اس کی فائنسٹ شیپ ہوتی ہے، یہ فائنسٹ اس کا
میٹر ہوتا ہے یا اس کا خلاصہ ہوتا ہے. اور پھر اس کو ماء مہین بھی کہا گیا، حقیر پانی، یعنی اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے یا اپنی ہیئت کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ اے انسان، تمہیں جو ناز ہے اپنے آپ پر، دیکھو تو صحیح تمہاری تخلیق کہاں سے ہوئی، کہاں سے تم بنے ہو. آغاز تخلیق تمہارا مٹی سے ہوا، پھر اس کے بعد ماء مہین سے ہوا، ثم سواہ، پھر اس کو درست بنایا. سواہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. سوا کا لفظ جو ہے یہ تسویہ سے نکلا ہے. تسویہ کا معنی ہوتا ہے نک سک سے درست کرنا، جسے آرٹ کی زبان میں فنیشنگ ٹچ کہتے ہیں نا. یعنی انسان کی تخلیق کی اور پھر اس کو درست بنایا. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا، پہلے اس کا ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، پھر آخری سٹیج پر یعنی تکمیلی مرحلے سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے، اس کی فنیشنگ کی جاتی. تو یہ جو فنیشنگ ٹچ ہے، تسویہ کہتے ہیں نا برابر کرنے کو، تو یہ جو فنیشنگ ٹچ ہے اس کے لیے یہ بہت خوبصورت لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مرحلوں میں پیدا کیا. اور یہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہ سارے مراحل جن کا پیچھے سورۃ الحج میں اور سورۃ المؤمنون میں ذکر گزر چکا ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ باقی سٹیجز جو ماں کے پیٹ میں انسان پہ گزرتی ہیں ان کا ذکر آپ پڑھ چکے ہیں. تو ثم سواہ، پھر درست کیا اس کو، سنوارا اس کو، اس کی نوک پلک درست کی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھونک دیا اس میں اپنی روح سے. یہ وہ روح ہے جسے روح ملکوتی کہا جاتا ہے. انسان کے اندر دو طرح کی روح ہے، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ملکوتی ہے. حیوانی کون سی ہے؟ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس آیت سے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک روح چلی جاتی. پڑھا ہے نا آپ؟ حیرانی سے تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ میں کوئی نئی بات کر رہی. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو انسان کے اندر سے ایک روح نکال لی جاتی. یہ جو روح نکالی جاتی ہے یہ ملکوتی روح ہوتی ہے، اور ایک روح باقی رہتی ہے جو حیوانی روح ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی قائم رہتی. جیسے ہم سانس لیتے ہیں، پورے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ اپنا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں پراپر طریقے سے. اچھا، اب جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو وہ روح اس کی لوٹا دی جاتی ہے. سورہ زمر میں بھی آتا ہے یہی مضمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہی فوت کرتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت، اور وہ جو نہیں مرتے ان کی نیند میں. فیمسکو، پس روک لیتا ہے، التی قضی علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ کرتا ہے، ویرسل الاخری، اور بھیج دیتا ہے دوسری کو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک. یعنی کچھ لوگ سوتے ہوئے ہی فوت ہو جاتے ہیں، ان کی روح واپس نہیں آتی، اور جس کو اللہ نے زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی وہ ملکوتی روح واپس لوٹا دی جاتی. بہرحال فرمایا کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس نے اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک دیا. اپنی روح سے مراد انسان کو تمام مخلوق کے مقابلے میں خاص قسم کی صلاحیتیں عطا جو کی، تو یہ دراصل عکس ہے اس کی روح کا، اس کے نور کا، جس کی بنیاد پر انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، عقل رکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، احساس رکھتا ہے، اور جس کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات درجہ حاصل ہوا ہے. ورنہ دیکھتے تو حیوان بھی ہیں یا نہیں دیکھتے؟ گائے بھینس دیکھتی ہے، دیکھتی ہے نا. گائے بھینس بولتی ہے نا، گائے بھینس سنتی ہے نا، سوچتی بھی ہے کچھ نہیں، اپنے مطلب کی باتیں سوچتی ہے وہ بھی. لیکن انسان کا دیکھنا، سننا، بولنا حیوانات کے مقابلے میں فرق ہے. یہ فرق کس بنیاد پر ہے؟ اس روح کی بنیاد پر. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیے اور دل دیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نور سے جو فیض ہم کو حاصل ہوا اس سے نعوذ باللہ انسان کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ بن گئے، یہ مطلب نہیں ہے. مثلاً
یہ روشنی جو آپ پر آ رہی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ پہ پڑ رہی ہے نا، تبھی تو آپ دیکھ پا رہے ہیں. کیا آپ اس لائٹ کا حصہ بن گئے؟ نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی روح سے انسان کو جو فیض نصیب ہوتا ہے، اس بنا پر انسان اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں بن جاتا، بلکہ اس کا ایک طرح سے ریفلیکشن ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو انسان بننے سے پہلے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس پر ایک ایسا وقت گزرتا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا، جیسا کہ سورۃ الدہر کی پہلی آیت میں ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا ایک لامتناہی وقت ایسا نہیں گزرا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ مختلف اعضاء سے نوازتے ہیں، اس کا تصفیہ کرتے ہیں، اس کو فائنل ٹچ دیتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں بہترین روح ڈالتے ہیں جس کی بنا پر انسان کو عقل، سمجھ اور بے شمار قسم کے احساسات، جذبات اور بہت سی ایسی نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہوتی. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. سب کچھ اس سے لے کر، اس سے پا کر اسی کو نہیں پہچانتے، اسی کا حق بھول جاتے ہو، اسی کی طرف رجوع نہیں کرتے، اسی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا. وقالو، شکر ادا کرنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم گم ہو گئے زمین میں، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا کی، سننے، دیکھنے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کو دی، لیکن ان نعمتوں سے اس نے صحیح طور پر کام نہیں لیا. اس کے برعکس ناسمجھی کا ثبوت دیا اور کیا کہنا شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جائیں گے. ضللنا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، ضاد لام، لام اس کا روٹ ہے. جب کسی چیز پہ کوئی دوسری چیز غالب آ جائے اور پہلی کے اثرات مٹ جائیں تو اس کو دلالت کہتے ہیں. یعنی جب مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں دوبارہ غائب ہو جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا پھر پیدا ہوں گے ہم. حیرت کی بات ہے نا، انسان کی عقل کو کیا ہو گیا. یعنی پہلی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا دوسری؟ اگر پہلی دفعہ تم موجود ہو تو یہ وجود کس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک دفعہ بن گیا تو دوبارہ بھی بن سکتا ہے. اچھا، یہاں پر دلالت اور گمراہی کا معنی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے نا. اصل میں دلالت کہتے ہیں آثار قدم کے مٹ جانے کو. مثلاً آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کے نقش قدم مٹ گئے تو آپ بھی اپنا رستہ کھو گئے. انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگ کیوں بھٹکا کرتے ہیں؟ جب ان کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں، ان کی تعلیمات کو لوگ زندہ نہیں رکھتے. تو گمراہی کا اصل سبب کیا ہے؟ کہ جب انسان راستے کے نشان کھو بیٹھے اور اس کو پتہ نہ چلے کہ اب اس کو کس طرف جانا ہے. یہاں پر کیا فرمایا کہ ان لوگوں کی عقل کو دیکھیے کیا ہوا. اعتراض کر دیا کہ مرنے کے بعد جب ہمارے جسم بالکل خاک ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. بات یہ نہیں کہ یہ بات سمجھنا مشکل ہے، بات یہ کہ یہ اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ انسان اپنے رب سے ملاقات کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کا انکار کیوں کرتا؟ دنیا میں آپ کسی سے ملاقات نہ کرنا چاہتے ہوں، کبھی ہوتا کبھی ایسا؟ کسی کو فیس نہ کرنا چاہتے ہوں، کیوں ہوتا ہے؟ شرمندگی کی علامت ہوتی کہ آپ اس سے شرمندہ ہوتے ہیں، آپ اس کو فیس نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، تو ہم اس سے ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتے. اس کے برعکس مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ آتے ہی، جب وہ اچھے حال میں آتا ہے، جب اس کو اس کی واپسی کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کے دل میں سب سے پہلا شوق جو جاگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں، میرا انجام اچھا ہو گیا، مجھے لے چلو اپنے مالک سے ملاؤ. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی قیامت کا دن آئے گا، پھر تمہاری ملاقات ہوگی، ابھی تم سو جاؤ. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے فوت کرے گا تم کو ملک الموت. کون ہے یہ ملک الموت؟ الذی وکل بکم،
جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، یعنی جس کی تم پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے تمہیں پکڑنے کی. ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی تم رب سے ملاقات کرنا چاہو یا نہ چاہو یہ تمہاری مرضی، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہیں واپس جانا ضرور ہے. کیسے نہیں جاؤ گے؟ ملک الموت آ کے پکڑ لے گا جہاں بھی ہوگے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بھی گھس جاؤ وہاں بھی آ پکڑے گا تم کو. اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں ہے کہ کس انسان کو کس زمین پہ مرنا ہے، کس طریقے پہ مرنا ہے، کہاں اس کی پکڑ ہونی. تو بات یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا، یہ انسان کی بے بسی ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ اسے کس زمین پہ مرنا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے. اس نے پیدا کرنے کے ساتھ ہی پلاننگ کر دی کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کون پکڑے گا، کس طریقے پر ہوگی، وہ سب اس کو پہلے سے خبر. قل یتوفاکم ملک الموت. ملک الموت کا کیا مطلب؟ ملک کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو. موت کا فرشتہ. کون ہے موت کا فرشتہ؟ اسرائیل علیہ السلام. ان کو سب انسانوں کی موت پر نگران مقرر کیا گیا ہے. موت کی پلاننگ یا موت کا شعبہ ان کے انڈر ہے، اور کوئی بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ تمام انسان ملک الموت کے سامنے اس طرح ہیں جیسے ایک تشت میں رکھے ہوئے دانے، کہ انسان جس دانے کو جہاں سے جی چاہے اٹھا لے. تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے نا. اس نے پہلے سے ہی پوری پلاننگ کر رکھی، کس دن، کس وقت، کس جگہ، 1 کو، 2 کو، 10 کو، 20 کو، 100 کو، 1000 کو، لاکھ کو اکٹھے اٹھانا ہے. الذی وکل بکم، وہ پہلے سے مقرر ہے تم پر. دن میں کئی دفعہ آ کے دیکھتا ہے، کب حکم ملے تو اٹھا لوں ان کو. ثم الی ربکم ترجعون، تم نہیں ملنا چاہتے نہ ملو، نہ چاہو، اللہ سے ملاقات نہیں چاہتے، انکار کرتے ہو اس کا، کرتے رہو، تمہیں لوٹایا جائے گا، تمہیں واپس لے جایا جائے گا. اچھا، بہت سے لوگ ملک الموت کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے اور جاننا چاہتے بھی نہیں اصل میں. کیوں؟ اس لیے کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، رب سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتے تو ملک الموت کے بارے میں کیوں جاننا چاہیں گے. ان کا تو ذکر ہی بڑا ناپسندیدہ ہے. ان بیچاروں نے شکایت بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کے سپرد ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کی ہے کہ ساری دنیا اور سب بنی آدم مجھے برا کہیں گے، اور جب میرا ذکر آئے گا برائی سے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تدارک اس طرح کر دیا ہے کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور امراض رکھ دیے ہیں جن کے سبب لوگ موت کو ان اسباب اور امراض کی طرف منسوب کر دیں گے اور آپ ان کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے. اس وقت لوگ بیماری کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور فرشتوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ فرشتوں کو بھی یاد رکھتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرہانے ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں یا دیہات میں اور جنگلوں پہاڑوں میں یا دریا میں آباد ہیں ان میں سے ہر ایک کو دن میں 5 مرتبہ دیکھتا ہوں، اس لیے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے سے بلا واسطہ واقف ہوں. پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے، ورنہ میں اگر ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پہ قدرت نہیں. یعنی اسرائیل علیہ السلام کا اپنا کچھ اختیار نہیں جب تک اللہ ہی کی طرف سے اس کا امر نہ آ جائے. یعنی کام وہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ موت کے فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ جب مقرر وقت آئے تو جان لی جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ قومے میں عرصہ گزار دیتے ہیں، نزا کی تکلیف لمبی ہوتی چلی جاتی. بعض لوگوں کی بیماری انہیں اپاہج کر دیتی لیکن جان نہیں جاتی جب تک اللہ نہ چاہے. ہم میں سے ہر شخص کو بارہا موت کی تیاری کے لیے پیغامات ملتے ہیں
لیکن ہم ان پیغامات پر کم ہی کان دھرتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے امراض اور درد وغیرہ ہیں وہ سب موت کے قاصد ہیں، انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں۔ پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں، کتنے قاصد یکے بعد دیگرے تجھے خبردار کرنے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے بصورت امراض اور حوادث بھیجے، کتنے ہی حادثے اور کتنے ہی امراض آئے تمہیں یہ یاد دلانے کو کہ تمہیں بھی جانا ہے۔ اب میں آ پہنچا، جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب تم اپنے رب کے حکم کو لا محالہ مانو گے، خواہ خوشی سے یا مجبوری سے، اور اس طرح ملک الموت انسان کو لے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ قل کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فوت کرے گا تم کو موت کا فرشتہ وہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہاں تمہیں پھر حساب دینا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا، بس اب ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ آج انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے، لیکن کل اس کو جھکنا ہوگا۔ آج نہ جھکنے والے مجرم کل سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ نہ کسو، سر ڈالنا، نیچے کر دینا، جھکا دینا۔ کیوں ان کے سر جھکے ہوں گے؟ اپنے گناہوں، نافرمانیوں اور معصیتوں پر ندامت کی وجہ سے، اور وہاں اقرار کر لیں گے کہ یا رب، جن چیزوں کی ہم تکذیب کرتے تھے، اس دن کو ہم مانتے نہیں تھے، جس کا ہم انکار کرتے تھے، آج وہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تیرے پیغمبروں نے جو بات ہمیں بتائی اس وقت ہم سننا نہ چاہتے تھے، آج ہم نے ان سب باتوں کی تصدیق سن لی۔ اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں تاکہ اچھے کام کر کے آئیں۔ ہمیں پوری طرح یقین آ گیا ہے، لیکن اب یہ یقین کس کام کا؟ اب تو اللہ کا عذاب واقع ہو چکا۔ آج تو جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، آج تو یوم الدین ہے۔ آج یقین کرنے کا دن نہیں، یقین کرنے کا دن تو دنیا میں تھا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی دنیا میں ہی ایسے تجربات کرا کے ہم لوگوں کو یقین کرا دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا کرتے تو یہ ہدایت جبری ہوتی، پھر امتحان کی گنجائش نہ ہوتی۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن سچی ہو گئی بات میری، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب کے سب سے۔ اور سب سے مراد یہاں مجرمون ہیں، بدعمل لوگ ہیں، یعنی انسانوں کی دو قسموں میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ میں نے جو دنیا میں بتایا تھا کہ ان سے جہنم کو بھر دوں گا، وہ بات آج پوری ہو گئی، اور اس میں نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جنات بھی شامل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔